جناب قاری محمد اسماعیل صاحب بانی جامعۃ الحمد کا استقبال کر رہے ہیں اس پھول کی مالی کے ساتھ. اللہ قبول فرمائے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الاخلاق والحسن والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ تعالی فی کلامہ العظیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم معزز اسلامی بھائیوں، اسلامی رشتے سے تعلق رکھنے والی خواتین کی خدمت کے کتاب میں اسٹیج پر جمع تمام حاضرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے تمام مخلوقوں سے الگ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے تمام مخلوقوں سے الگ بنانے کے باوجود دنیا کے تمام مخلوقوں کو انسانوں کا غلام بنایا ہے. انسانوں کے اندر کچھ خوبیاں ایسی ہیں جو دوسرے مخلوقوں کے اندر نہیں ہیں، جیسے کہ علم کا سیکھنا، باتوں کو سمجھنا، اجتہاد کی طاقت کو مضبوط رکھنا. یہ تمام صفات اور تمام خوبیاں دنیا کے کسی اور مخلوق کے اندر نہیں ہیں. تو میں نے سنا کہ بہت ساری ماں بہنیں بھی اس پروگرام کو سن رہی ہیں. میں دو باتیں اپنی ماں بہنوں کو دینا چاہوں گا اور دو باتیں مردوں کو دینا چاہوں گا. اس کے بعد اپنی باتوں کو ختم کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جب مرد کو بنایا تو مردوں کو الگ خصوصیات اور صفات عطا فرمائے، لیکن جب عورتوں کو پیدا کیا تو اللہ رب العزت نے عورتوں کے قدموں کے نیچے میں جنت کو بچھا دیا. یہ خصوصیت اس وجہ سے رکھا کہ عورتیں دنیا کے انسانوں کی آبادی کا ذریعہ بنی. وجود زن سے ہے تخلیق کائنات کا رنگ، وجود زن سے ہے تخلیق کائنات کا رنگ، اسی کے سوز سے ہے زندگی کا سوز ترنگ. الہی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو دین داری دے، الہی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو دین داری دے، الہی اس نئی پودائے فصل کو تو بہاری دے. بچا لے مومنہ کو اے خدا مغرب کی ہر شے سے، بچا اس باد صدا کو دادے بنا کی چہرہ تسبیح سے. محترم اسلامی بھائیوں اور اسلامی ماؤں بیٹیوں، آج کا یہ ناسازگار زمانہ اور سکتی ہوئی دنیا، اس ناکارساز زمانے کے اندر مسلمان امت، مسلم قوم اور خاص کر کے مسلم بیٹیاں، مسلم بہنیں ذلت و پستی کے ایسی دہانے میں گر چکی ہے جہاں سے نکل پانا مسلمانوں کے لیے بہت ہی مشکل اور ناممکن ہو گیا ہے. اس تباہی اور بربادی سے نکلنے کا مسلمانوں کے پاس وہی راستہ ہے. ایک راستہ تو یہ ہے کہ دین کا علم حاصل کر لیا جائے، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ اس علم کو حاصل کر کے اتحاد و اتفاق کی طاقت کو بنا کر کے عالم انسانیت کے اندر اسلام کے نام کو پھر سے ویسا ہی زندہ کر دیں جس طرح سے صحابہ کرام نے آج سے ہزاروں سال پہلے کم تعداد ہونے کے باوجود، وسائل نہ ہونے کے باوجود، طاقت و قوت کے نہ ہونے کے باوجود، ملکوں کے نہ ہونے کے باوجود، مسلمانوں نے صرف اتحاد کی طاقت سے اور علم دین کو سمجھ کر کے، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ کر کے، محمد رسول اللہ کے پیغامات کو زندگی کا حصہ بنا کر کے جو دنیا کے اندر درس دیا تھا، دنیا کے اندر پرچم اسلام کو بلند کیا تھا، اس کو بلند کرنے کا مسلمانوں کے پاس بس وہی راستے ہیں. ایک راستہ تو ہے علم کو حاصل کر لیا جائے، اور دوسرا راستہ ہے مسلمان آپس میں اتحاد کی طاقت کو اکٹھا کر لیں. خدا کا کلام چیز کی کر کہہ رہا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. محمد رسول اللہ کی زبان پکار کر کہہ رہی ہے، المسلم والمسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم للمسلم
یہ پیغام محمد رسول اللہ نے دیا ہے اور اللہ رب العالمین کلام مقدس کے ذریعے سے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی دعوت دے رہا ہے۔ یہ سب سے پہلا پیغام تھا جو تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے، چاہے اس کے اندر مرد ہوں چاہے اس کے اندر عورتیں ہوں، یہ تمام یہ پیغام دنیا کے تمام بسنے والے امت محمدیہ کے لیے خاص ہے کہ اس پیغام کو سیکھ کر کے دنیا انسانیت کے اندر اتحاد کی طاقت کو پیدا کر کے ایک نئی انقلاب کو پیدا کیا جا سکتا ہے۔ صحابہ کرام کے پاس دنیا کی بڑی بڑی فوجیں نہیں تھی، صحابہ کرام کے پاس تیل کے چوہے نہیں تھے، صحابہ کرام کے پاس بڑے بڑے طاقت نہیں تھے، بلکہ اس زمانے کے اندر کیسر و کسریٰ کی بادشاہ تھی، روم و فارس کی بادشاہ تھی، پوری دنیا کے اندر اسلام کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں تھا، پوری دنیا کے اندر کفر اور شرک بت پرستی کا زور پھیلا ہوا تھا۔ محمد رسول اللہ نے صرف اسلام کی بنیاد رکھی تھی، لیکن اسلام کو دنیا کے خطے خطے میں پہنچانے میں صحابہ کرام کا بہت بڑا کردار رہا ہے، اور صحابہ کرام نے اپنی قربانیوں کے ذریعے سے اس کی درس کو لے کر کے پہنچایا دنیا کے سامنے، جو محمد رسول اللہ نے مکہ کی گلیوں سے کیا تھا اور محمد رسول اللہ نے مدینہ کی گلیوں سے پیغام دیا تھا، اسی سبق کو لے کر کے صحابہ کرام دنیا کے اندر پھیل گئے تھے۔ لیکن ان کے پاس ایک جھنڈا تھا، ان کے پاس ایک جھنڈا تھا، جو جھنڈا جو علم آج مسلمانوں کے ہاتھوں سے پھسل کر کے دنیا کی دوسری قوموں کے پاس جا چکی ہے۔ ہاں یہ بات کڑوی صحیح ہے، یہ بات کڑوی ضرور ہے، لیکن یہ بات سچائی سے خالی نہیں ہے میرے بھائی۔ مسلمانوں کی جو اتحاد کی طاقت تھی، جو مسلمان 313 ہونے کے باوجود میدان بدر کو، میدان احد کو، کربلا کی دھرتی کو خون سے لال کرنے کا سبب رکھتے تھے، آج مسلمانوں کی تعداد 2 ارب سے کم نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے اندر وہ خون باقی نہیں ہے، مسلمانوں کے ضمیر کے اندر وہ غیرت ایمانی باقی نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس وہ قوت و طاقت باقی نہیں ہے جو محمد رسول اللہ نے کربلا کے میدان میں، احد کے میدان میں، بدر کے میدان میں صحابہ کرام کو ایک اپنے جھنڈے کی شکل میں اتحاد کی طاقت دے کر کے نوازا تھا۔ میدانوں کے اندر غازیوں کے مجاہدین کی شہادت کی داستان بھی بتا رہی ہے کہ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی رسول جب خندق کے میدان میں اپنے بھائی کو پانی پلانے کے لیے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا بھائی پیاس کی شدت کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، اس کے بھائی کو پیاس لگی ہوئی ہے، اپنے بھائی کو پانی دینے کے لیے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا بھائی پیاس سے تڑپ رہا ہے، جب پانی کو پیش کرتا ہے تو بغل والے صاحب جو کہ صحابی رسول تھے زخم سے کرا رہے تھے، آنکھ کی آواز نکالتا ہے، بھائی نے کہا کہ پانی مجھے مت پلاؤ بلکہ پانی بغل والے کو پلاؤ، ہو سکتا ہے کہ مجھ سے زیادہ ضرورت پانی کی اس کو ہو جائے۔ جب پانی لے کر کے بغل والے کے پاس جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بغل والا صحابی آہو آہو فغاں کے عالم میں ہے اور جان نکلنے والی ہے۔ جب پانی پیش کرتا ہے تو بغل میں تیسرے صحابی نے اپنے آواز کو بلند کیا اور تیسرے صحابی کی بھی جان نکلنے والی تھی، اس نے بھی پانی پینے سے منع کر دیا اور کہا کہ میرے بھائی کے پاس پانی لے کر کے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ پانی کی ضرورت اس کو مجھ سے زیادہ ہو۔ صحابی رسول جب پانی لے کر کے پہنچتا ہے تو تیسرے صاحب کی جان نکل چکی تھی، پلٹ کر کے دوسرے بھائی کے پاس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ بھی اللہ کے پیار ہو چکے ہیں، اس کے بعد پلٹ کر کے اپنے ہاتھ بھائی کے پاس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ بھی اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی ایمان اور اتحاد کی طاقت قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے درس کا ذریعہ رہے گا اور قیامت تک پیدا ہونے والے دنیا کے تمام امت محمدیہ کے لیے سبق کا ذریعہ رہے گا اور مسلمانوں کے لیے ایک جھنڈا رہے گا۔ اسی جھنڈے کے سائے میں آ کر مسلمانوں کو راحت و آرام کی ساتھ مل سکتی ہے۔ ایک اور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایک صحابی رسول نے بھائی کو بکری ہدیہ کیا، اس صحابی نے کیا کیا، بکری کو کھانے سے پہلے سوچا کہ میرے پڑوسی بھوکے ہیں، کیا آج ان کو دے دوں۔ اس نے کیا کیا کہ بکری کو اٹھا کر اپنے پڑوسی کے حوالے کر دیا، اس کا پڑوسی سوچا کہ میرا پڑوسی بھوکا ہوگا، اس نے اپنے پڑوسی کو بھیج دیا۔ اسی طریقے سے بکری جو ہے تو ہدیہ ہوتے ہوتے اسی آدمی کے پاس پہنچ گیا جس نے پہلے والے صحابی کو ہدیہ کیا تھا۔ یہ صحابہ کرام کی ایمان کی طاقت تھی۔ تو میں یہ پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں میرے بھائی، اپنے ذاتی خبروں کو چھوڑ کر کے، اپنے مسلکی جنگوں کو چھوڑ کر کے ایک پلیٹ فارم پر آ جائیے۔ محمد رسول اللہ نے مسلمانوں کو ایک رسی دیا تھا اور ایک راستہ دیا تھا جو خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ اس کے بعد آپ دیکھ لینا کہ دنیا کے خطے خطے کے اندر پھر سے اسلام کا جھنڈا لہرائے گا۔ اسرائیل جیسا ملک جس کے پاس تقریباً 30 لاکھ کی آبادی ہے، مسلمانوں کے 2 کروڑ آبادی کو چیلنج کر رہا ہے، مسلمان کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہے۔ مسلمانوں کے پاس طاقت و قوت موجود ہے، مسلمانوں کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، مسلمانوں کے پاس نہیں ہے تو غیرت نہیں ہے، ایمانی جذبہ نہیں ہے،
ورنہ بتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دیتے، جہاں پر کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دیتے، اگر وہ صلح کے پھولوں کو پیروں سے گزر لاتے تو ساتھ گل کی ہرکتی پہ قطر عام لکھ دیتے۔ مسلمانوں کے پاس اتحاد کی طاقت نہیں میرے بھائی۔ فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کیے گئے، وہاں کے مسلمانوں کو بچوں کو، بیویوں کو، عورتوں کو گاجر مولی کی طرح سے کاٹا گیا، ان کے خون کو پانی کی طرح سے بہایا گیا، لیکن بغل میں موجود عرب کے ملک اسرائیل کے سامنے زبان کھولنے کو تیار نہیں تھا۔ بغل میں موجود مسلمانوں کا شام، ایران، افغانستان، اس طرح کے دوسرے ممالک مسلمانوں کے نام پر جو اپنے روٹیاں سیک رہے ہیں، مسلمانوں کے اس مسائل پر اپنی زبان کو دراز کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو میرے بھائی، سب سے پہلا پیغام آپ کے لیے یہ رہے گا کہ مسلک کی باتوں کو ختم کیا جائے اور آپس کے جھگڑوں کو ختم کر کے مسلمان اللہ کے نام پر، محمد رسول اللہ کے نام پر ایک رسی میں جمع ہو کر کے، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر کے اسلام کے اس بالادستی کو آگے بڑھائیں، اسلام کے درس کو، اسلام کے پیغام کو آگے بڑھائیں، اللہ کی وحدانیت کے درس کو، اس کلمے کو آگے بڑھائیں اور مسلمان اپنے آپ کو اللہ کے راستے سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ دوسرا پیغام جو تعلیم و تعلم کے نام سے آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلمان، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ صرف دین کی تعلیم حاصل کیجیے۔ اللہ کی حدیث میں فرمایا تھا کہ کن عالما او متعلما او محبا او مستمعا ولا تكن الخامس فتول، یا تو آپ عالم بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ علم کو حاصل کرنے والا، یا تو عالموں سے محبت کرنے والا بن جاؤ یا عالموں کی باتوں کو سننے والا بن جاؤ، لیکن پانچواں مت بنو۔ پانچواں بن جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور پانچواں یہ ہے کہ عالموں سے نفرت کرے، علم کی باتوں کو سننے سے، سیکھنے سے دور بھاگے، علماء کرام کی صحبتوں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہاں مسلمانوں کے اور بھی بچے ہوں گے، اور بھی مرد ہوں گے، لیکن اس پیغام کو سننے کے لیے، اس جلسے میں شرکت کرنے کے لیے بس دو چار لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں سے اور بھی تعداد ہوگی جو کہ ناچ دیکھ رہے ہوں گے، گانے دیکھ رہے ہوں گے اور ٹی ویوں کے سامنے اپنے آپ کو قربان کر رہے ہوں گے۔ کاش ان کو احساس ہوتا، کاش ان کو شرم و حیا آتی کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے اپنے اعمال کو پیش کرنا ہے، اور کاش ان کو احساس ہوتا کہ خدا تعالیٰ کی باتوں کو سننا چاہیے، اللہ کے حکموں کو سمجھنا چاہیے، اللہ کے پیغام کو زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ افسوس سے وہ خالی ہو چکے ہیں۔ میرے بھائی، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو دین کا علم سیکھنا ضروری ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دین کا علم سیکھنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، لیکن اتنا علم سیکھنا فرض ہے جس سے آپ کو حلال و حرام کی تمیز ہو جائے، جس سے آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ کون سے کام کرنے سے اللہ خوش ہوگا اور کس کام کے کرنے سے اللہ ناراض ہوگا، جس سے آپ کو اس بات کا علم ہو جائے کہ اسلام کے اندر کن باتوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، اسلام کے اندر، شریعت محمدیہ کے اندر کن باتوں کو کرنے کے لیے، کن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور کن کاموں کو کرنے کی وجہ سے ہمیں کیا ملتی ہے۔ لیکن دین کے علم کے ساتھ ساتھ دنیا کا علم سیکھنا آج کے زمانے کے لیے ضروری ہے۔ جس طریقے سے قاری محمد اسماعیل صاحب نے اس مدرسے کو ایک نیا ماڈل دیا ہے کہ دین کے علم کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی تعلیم دلوا رہے ہیں، اور آپ نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے کہ یہاں سے تقریباً 8-10 بچے میٹرک یا انٹر کا سرٹیفکیٹ لے کر کے آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ تو میرے بھائی، آپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن سکھائیے، محمد رسول اللہ کا فرمان سکھائیے، لیکن ساتھ میں یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیے تاکہ آپ کی بیٹی کی آبرو سلامت رہے، اپنے بچوں کو وکیل بنائیے تاکہ آپ کو انصاف مل سکے، اپنے بچوں کو MLA بنائیے، MP بنائیے، اپنے بچوں کو سیاسی اعتبار سے مضبوط کیجیے تاکہ آپ کے انصاف کی جنگ لڑی جا سکے، اپنے بچوں کو جو ہے تو سرکاری نوکریوں میں ڈالیے تاکہ آپ کے کام کو آسان کیا جا سکے۔ میرے بھائی، علم کے ساتھ ساتھ دنیا کا علم حاصل کرنا بھی آج کے زمانے کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے، ورنہ آپ دنیا کے اندر نہیں جی سکتے ہیں۔ آپ کے پاس مساجدیں ہوں گی، اس کو آباد کرنے والے لوگ بھی ہوں گے، لیکن آپ اگر دنیا کے اصولوں سے خالی ہو جائیں گے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ مساجدوں کو توڑا جائے گا، اور آج کا زمانہ ایسا ہی ہو چکا ہے۔ مسلمانوں نے اپنے 10% بچوں کو علم سے آراستہ کیا ہے، مسلمانوں نے اپنے 90% بچوں کو علم سے دور کر دیا ہے۔ مسلمانوں کے 90% بچے فیکٹریوں کے اندر، کھیتوں کے اندر، راستوں کے اندر، چوراہوں کے اندر، کفار و مشرکین کے گھروں کے اندر کام کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کی صرف 10% بچے علم دین حاصل کر رہے ہیں یا دنیا کی تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کے تمام بچوں کو
دین کی تعلیم کو حاصل کرنا اور دنیا کی تعلیم کو حاصل کرنا ضروری قرار دیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد تیسرا پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ مسلمان کی عورتوں نے اگر چاہ لیا تو دنیا کے انقلاب کو بدل کر رکھ سکتی ہے۔ وہ عورت ہی تھی جس نے محمد رسول اللہ کو پیدا کیا تھا، وہ خاتون ہی تھی جس نے عمر فاروق کو پیدا کیا تھا جو کہ 22,500 گھوڑوں کا ملک کا بادشاہ تھا، وہ خاتون ہی تھی جس نے غوث اعظم کو پیدا کیا تھا جو کہ دنیا کے قطب افضال کے ولیوں کے سردار بنائے گئے تھے، وہ خاتون ہی تھی جس نے آدم علیہ السلام کے ذریعے سے دنیا کے اندر انسانوں کی آبادی کا ذریعہ بنی تھی، وہ خاتون ہی تھی جو کہ دنیا کے اندر آ کر کے اپنے قدم کے نیچے جنت بچھا چکی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہماری اسلامی مائیں اور بہنیں چاہ لی تو دنیا کے اندر انقلاب برپا کر سکتی ہیں۔ اسلامی خاتون کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو علم دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم دلائے۔ اور آخری پیغام دے کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا، وہ آخری پیغام اپنی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کو دینا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نازک بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے قدموں کے نیچے جنت کو بچھا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کی پیدائش کے ہونے کے بعد یہ بشارت دی تھی کہ بیٹیاں گھر کی رحمت ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کے ذریعے سے دنیا انسانیت کے اندر بڑے بڑے قطب افضال کو پیدا کیا تھا، ولیوں کو، نبیوں کو پیدا کیا تھا۔ اگر خاتون، اگر عورت باپردہ ہو جائیں، شرم و حیا کے اندر آ جائیں، اللہ کے حکموں کو سمجھنے والی بن جائے تو وہ عورت اپنے گھر کے لیے رحمت بن جاتی ہے، اپنے گھر والوں کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اگر عورت بے پردہ بن جائے، فاحشہ بن جائے، بے حیا بن جائے، بے غیرت بن جائے اور اپنے دین کا، اپنے ایمان کا، اپنے شرم و حیا کا سودا کر بیٹھے تو وہی عورت اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے مذہب کے لیے ایک ناصر بن جاتی ہے، ایک شرم و حیا کا تھپا بن جاتی ہے اور رحمت کی جگہ پر رحمت بن جاتی ہے۔ اسی لیے میرے بھائی، ضروری ہے کہ ہمارے گھر کی عورتیں بیدار ہو جائیں، ہمارے گھر کی عورتیں اللہ کے حکموں کو سمجھنے والی بن جائیں، اسلامی پیغامات کو، اسلامی احکامات کو سیکھنے اور سمجھنے والی بن جائے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دین کا علم بھی حاصل کیا جائے اور دنیا کا علم بھی حاصل کیا جائے۔ میرے بھائی، آپ کے لیے ایک ادارہ ہے جامعہ الحمد، جس کے اندر میرا یہ پہلا سفر ہے اور آ کر کے بڑی خوشی ہوئی قاری محمد اسماعیل صاحب سے ملاقات کر کے اور یہاں کے انتظامیہ سے ملاقات کر کے اور یہاں کے تعلیمی نظام کو دیکھ کر کے بہت خوشی ہوئی کہ یہاں پر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی دی جا رہی ہے۔ تو میں تو بس یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ حضرات اس ادارے کی خوشحالی کے لیے اور قیامت تک آباد رہنے کے لیے دل کی گہرائی سے دعا کریں اور اس ادارے میں جب آپ کی ضرورت پڑ جائے جان سے یا مال سے یا وقت سے تو اپنے وقت کے ذریعے سے، اپنے جان کے ذریعے سے، اپنے مال کے ذریعے سے اس ادارے کی آبادی کے لیے، اس ادارے کی کامیابی کے لیے، اس ادارے کو چمکانے اور بچانے کے لیے آپ ہر وقت اس ادارے کے لیے کھڑے ہو جائیں اور یقین مان لیں کہ آپ صحیح مدرسے کے ساتھ کھڑے ہیں اور قیامت کے میدان میں آپ فخر کے ساتھ میں اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اس لیے کہ یہ مدرسہ اور یہ ادارہ آپ کے بچوں کا دین بھی چمکا رہا ہے اور دنیا بھی چمکا رہا ہے۔ اسی لیے میرے بھائی، اپنی بیٹیوں کو غیروں کی اسکولوں میں بھیجنے سے بہتر ہے، اپنے بچوں کو غیروں کی ایجوکیشن والے سینٹروں میں بھیجنے سے بہتر ہے کہ اس مدرسے میں داخل کرایا جائے اور یہاں دین کا علم پڑھایا جائے اور دنیا کا علم بھی پڑھایا جائے۔ اس سے بہتر آپ کو مقام و مرتبہ، اس سے بہتر آپشن آپ کے پاس آج کے زمانے میں نہیں ہے اور ہر مسلمانوں کو اپنے اپنے علاقے میں ایسے ادارے اور ایسے آپشن پیدا کرنے چاہیے تاکہ ہمارے لیے دنیا بھی آسان ہو جائے اور ہمارے لیے دین بھی آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ شانوں سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مدرسے کی آبادی، اس مدرسے کو کامیابی کی منزلوں تک پہنچائے اور قیامت تک اس مدرسے کو دین کا اور دنیا کے لیے کامیابی